وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وأكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فررتم لهن فريضة فنصف ما فررتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل
إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين مرسلين وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو وہ پوری کر لیں اپنی عدت تو ان کو مت روکو کہ وہ اپنے شوہروں سے سابقہ شوہروں سے نکاح کریں جب کہ وہ راضی ہوں آپس میں معروف طریقے سے یہ نصیحت انہیں کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے ذالکم ازکی لکم واطہر یہ شائستہ اور پاکیزہ طریقہ ہے اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے اب عورت کو کسی وجہ سے طلاق ہو گئی دوسرے شوہر سے تو اگر پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے تو کسی کو حق نہیں کہ اس کو روکے والوالدات یرضعن اولادہن اب دیکھیں تمام احکام آ رہے ہیں تو والدات مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں جو رضاعت کی مدت کو پورا کرنا چاہے اور باپ پر حق ہے کہ وہ عورتوں کی روٹی اور کپڑے کا انتظام کرے گا وہ 2 سال نان و نفقہ دے گا صحیح طریقے سے اگر طلاق ہو گئی تو اس کو دینا ہوگا لا تکلف نفس الا وسعها کوئی انسان مکلف نہیں اس کو پابند نہیں کیا جاتا مگر اس کی طاقت کے مطابق نہیں نقصان پہنچایا جائے والدہ کو ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے اور نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے اور وارث پر بھی اسی جیسی ذمہ داری ہے اگر وہ دونوں میاں بیوی آپس کی رضامندی سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں اور آپس کے مشورے سے تو ان پر کوئی مذائقہ نہیں اور اگر تم اپنے بچوں کو دودھ پلوانا چاہو کسی دائی سے تو تم پر کوئی حرج نہیں جب تم نے ان کی اجرت طے کر دی اجرت ادا کر دی بھلے طریقے سے اللہ سے ڈرو پھر اتقوا اللہ اور جان لو کہ جو تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اور جو بھی تم میں سے وفات پا جاتے ہیں اور بیویوں کو چھوڑ جاتے ہیں
تو عدت میں رکھیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن. تو بیوہ کی عدت بتا دی گئی کہ وہ اور نکاح اور زینت سے رکی رہیں گی. جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو تم پر کوئی حرج نہیں کہ جو وہ اپنے لیے کرنا چاہیں باعزت طریقے سے، کہ بیوہ عورت اب نکاح کر سکتی ہے، اب وہ آزاد ہے. اور جو تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اور تم پر کوئی مذائقہ نہیں جو تم نے اشارے کنائے میں بات کی، تم نے پیغام نکاح کی یا تم نے اپنے دل میں پوشیدہ ارادہ کیا. تو وہ تقوی کا دور تھا، مرد بھی متقی، خواتین بھی متقی، میدان جنگ میں شہید ہو جاتے. تو اب کسی کو پتا ہوتا ہے یہ بیوہ انتہائی متقی ہے، تو وہ اشاروں کناؤں سے کہا تم ایک دفعہ اس کو میسیج کنوے کر دو، بس اس سے زیادہ نہیں. علم اللہ، اللہ نے جان لیا کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا، لیکن کوئی خفیہ معاہدہ مت کرو مگر یہ کہ بھلی بات بولا کرو. اور عقد نکاح جب تک کہ عدت ختم نہ ہو جائے پختہ مت کرو. اور خوب سمجھ لو کہ اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، تم اس سے بچ کے رہو. اور جان لو کہ اللہ غفور بھی ہے اور بردبار ہے. لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم نے عورتوں کو طلاق دی رخصتی سے پہلے، ہاتھ لگانے سے پہلے، اور تم نے کوئی مہر مقرر نہ کیا ہو، کسی رقم کا تعین نہیں ہوا تو کچھ نہ کچھ ان کو دے دو. خوشحال پر اس کی حیثیت کے مطابق اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق ہے. یہ بھلے طریقے سے فائدہ پہنچانا ہے، احسان کرنے والوں پر ذمہ داری ہے. فَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اگر تم ان عورتوں کو طلاق دے دو من قبل ان تمسوهن، خلوت صحیحہ سے پہلے. خلوت صحیحہ اس کو کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ ایک عورت اور مرد کو اتنا وقت ملا کہ دروازہ بند تھا اور وہ کچھ بھی کر سکتے تھے. اگر اس نے کچھ بھی نہیں کیا، ہاتھ نہیں بھی لگایا، تب بھی اب اس پہ پورا وہ مہر دینا واجب ہوگا. ٹھیک ہے، یہ رخصتی سے پہلے کی بات ہو رہی ہے کہ اگر نہیں چھوا اور تم نے ان کے لیے مہر مقرر کر دیا تو اب عورت کی عزت ہے کہ جو مہر تم نے مقرر کیا وہ آدھا دینا ہوگا، سوائے اس کے کہ عورتیں معاف کر دیں یا وہ پورا مہر دے دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. تو دونوں کام ہو سکتے ہیں. وہ پورا معاف کر دے تو ہو سکتا ہے وہ دیکھے غریب ہے بیچارہ یا کوئی مجبوری ہو گئی، یا پھر وہ مرد سخاوت سے کام لے اور پورا اس کو مہر دے دے. اور یہ کہ تم نرمی سے کام لو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. اور آپس کے معاملات میں فیاضی کو مت بھولا کرو، جو تم کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے. اب نکاح کے احکام کے بعد اللہ تعالیٰ نے حافظوا علی الصلوات، جی شادیوں میں اور اس میں نماز کو نہیں بھولنا. تو اللہ سے لو لگاؤ، خیال رکھو نمازوں کا، اور خصوصاً عصر کی نماز، درمیانی نماز، اور اللہ کے لیے فرما بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ. فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو چلتے ہوئے یا سوار ہو کر میدان جنگ میں نماز پڑھ لو. پھر جب تم امن میں آ جاؤ تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اس نے تم کو سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے. والذین یتوفون منکم، اور جو تم میں سے فوت کر لیے جاتے ہیں اور بیویاں چھوڑتے ہیں تو اپنی بیویوں کے لیے وصیت کریں کہ ان کو نان نفقہ دیا جائے 1 سال تک اور انہیں کوئی نہ نکالے. یہ آیت بھی منسوخ ہے، اب بیوی کا پراپر حق ہے. فَإِنْ خَرَجْنَا، اگر وہ نکلیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں جو بھی وہ اپنے لیے صحیح طریقے سے کرنا چاہیں. اللہ زبردست حکمت والا ہے. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ، اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے ان کو ساز و سامان دینا ہے بھلے طریقے سے، مناسب طور پر حق دے کر رخصت کیا جائے. یہ حق ہے متقین پر، منسوخ آیت ہے. کذالک، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام بیان کرتے ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو. الم تر الی الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے، موت کے ڈر سے نکلے کہ وائرس پھیل گیا، طاعون پھیل گیا تو اس شہر سے نکل گئے. تو اللہ نے ان کے لیے آرڈر کیا کہ تم مر جاؤ، سب مر گئے. پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا. یقیناً اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس مثال کو بیان کر کے یہ کہا کہ موت کہیں بھی ہو آنی ہے، تو وائرس کے ڈر سے اپنے شہر کو نہیں چھوڑنا. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور جان لو کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے. کون ہے جو اللہ کو قرض حسن عطا کرے تاکہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر اللہ واپس کر دے اور اللہ کم کرتا ہے اور کشادہ کرتا ہے اور اسی کی طرف تم سب کی واپسی ہے. الم تر الی الملأ، کیا تم نے بنی اسرائیل کے سرداروں کی طرف نہیں دیکھا جو حضرت موسیٰ کے بعد تھے؟ یہ حضرت موسیٰ کی وفات کے 300 سال بعد کا واقعہ ہے، جب انہوں نے اپنے نبی
سے کہا، اور یہ سموئیل تھے، بوڑھے تھے، کہ اب اسلنا ملکا، کہ ہمارے لیے ایک سپہ سالار کو مقرر کر دو کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ تو یہ فراڈ کرتے تھے، ایسے ہی انہوں نے کہہ دیا۔ قولا، نبی نے کہا، حل عصیتم، کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ اگر تم پر جنگ کو فرض کر دیا جائے تم جنگ نہ کرو، جنگ سے کنی کتراؤ۔ وہ کہنے لگے، اور کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ نہ کریں، حالانکہ ہم اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ہمارے بیٹے ہم سے جدا کر دیے گئے۔ پھر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو وہ منہ موڑ گئے سوائے کچھ لوگوں کے، اور اللہ ظالموں کو جانتا ہے۔ وقال لهم نبیہم، ان کے لیے ان کے نبی نے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو سپہ سالار مقرر کیا ہے۔ یہ غریب عام فوجی تھے طالوت، اور بہت لمبے چوڑے تھے۔ انہوں نے کہا، کیسے اس کے لیے بادشاہت ہوگی، یہ کیسے ہم پہ بادشاہ بنے گا، اور ہم بادشاہت کے زیادہ حقدار ہیں اس کے مقابلے میں۔ اس کو تو مال کی کوئی وسعت نہیں دی گئی، اس کے پاس تو مال ہی نہیں۔ فرمایا کہ اللہ نے اس کو تم پہ چن لیا، اور اس کو علم اور طاقت اس کو اللہ نے فراوانی سے عطا فرمائی۔ تو لیڈرشپ کوالٹیز میں بتا دیا کہ علم بھی ہو اور طاقت بھی ہو، اور اللہ اپنی بادشاہت جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ ان کے لیے وقال لهم نبیہم، ان کے لیے ان کے نبی نے کہا کہ اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہوگی کہ تمہارے پاس تابوت آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون قلب کا سامان ہے۔ یہ ان سے چھین لیا گیا تھا، تو کہا نشانی کے طور پہ وہ تابوت تمہارے پاس پہنچ جائے گا۔ وبقیۃ، اور چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں آل موسیٰ اور آل ہارون کی، جن کو فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا، یقیناً اس میں نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان والے ہو۔ فلما فصل طالوت بالجنود، پھر جب طالوت لشکروں کے ساتھ جدا ہوئے، کہا اللہ تمہیں ایک دریا کے ذریعے آزمائیں گے، پھر جو اس سے پیے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو پھر سیلف کنٹرول، ضبط کا امتحان تھا، اور جو اس سے پیاس نہ بجھائے، تھوڑا سا لے لے تو وہ مجھ سے ہے، مگر جو ایک چلو اپنے ہاتھ سے بھر لے۔ تو ان سب نے پی لیا، 70,000 لوگ تھے مگر بہت کم، یعنی 313۔ تو اب غزوہ بدر کے ساتھ اس کی مثال دی جا رہی ہے۔ فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معہ، پھر جب وہ طالوت اور ایمان والے ان کے ساتھ انہوں نے اس کو پار کر لیا، تو کہنے لگے ہمارے لیے آج کے دن طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلہ کریں۔ وہ جن کو یقین تھا کہ ان کو اللہ سے ملنا ہے، تو انہوں نے کہا بہت دفعہ ایسا ہوا کہ تھوڑی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آ گئی، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اور جب جالوت اور اس کے لشکر مقابلے پر نکلے تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمارے قدموں کو جما دے اور ہمیں کافروں کے خلاف فتح نصیب کر۔ فَحَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، آخر کار ان کو اللہ کے حکم سے انہوں نے مومنین نے کافروں کو شکست دی۔ وقاتل داود جالوت، حضرت داود نے جالوت کو قتل کر دیا۔ اللہ نے ان کو، حضرت داود کو بادشاہت اور حکمت عطا کی۔ وعلمہ مما یشاء، اور ان کو وہ سکھایا جو وہ چاہتے تھے، جو اللہ نے چاہا۔ اور اگر لوگوں کو اللہ دور نہ کرتا، اگر طاقتوروں کو کمزوروں کے ذریعے اللہ دور نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ تو جہان والوں پر فضل کرنے والا ہے۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم اس کو ٹھیک ٹھیک آپ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں، اور یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین، ہمیں دنیا کی تمام نعمتیں، اللہ ہمیں تمام خیر چاہیے، اللہ تمام خوشیاں چاہیے، اللہ دنیا آخرت کی نعمتیں، دنیا آخرت کا خیر، دنیا آخرت کی عزتیں اللہ ہمارے مقدر میں، ہماری نسلوں کے مقدر میں، امت مسلمہ کے مقدر میں لکھ دے، اور اللہ ہر طرح کے شرور سے، بیماریوں سے، بد نصیبیوں سے، بے عزتیوں سے، ذلتوں سے، گناہوں سے اللہ ہمیں، ہماری نسلوں کو، امت مسلمہ کو بچا دے۔ اللہ اس وائرس کو ختم کر دے، ہم سب کا ادھر آنا یقینی بنا دے، ان لمحوں کو ہمارے لیے باعث شرف بنا دے، باعث قبولیت بنا دے، باعث خیر بنا دے، باعث عزت بنا دے۔ یا رب العالمین، ہمیں سب عطا فرما دے اللہ، ہر لفظ کے، ہر حرف کے بدلے میں اے اللہ تو اپنی شان سے ہم سب کو نواز دے، اور یا رب العالمین ہم سب کا خاتمہ بالخیر کر دے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔